توحید کا، یعنی پوری توحید اس اساس پر. اور سمد میں کمال کا معنی ہے کوئی شریک نہیں، اور احد ہونے میں، سمد ہونے میں، رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں وہ کامل، کوئی نقص نہیں. تبھی وہ عقیدہ بنتا ہے الحمدللہ کا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کب ہوں گی؟ ہر تعریف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ اس کا مستحق ہے. کیوں؟ کب ہوگا؟ جب اپنی ذات و صفات میں، اسماء میں اکیلا ہو، احد ہو، اور سمد ہو یعنی کامل و اکمل، تب وہ ساری تعریف کا مستحق ہوگا. یہ شرک کرنے والے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ایسا الحاد داخل کر دیا، اللہ کو اس کے مقام سے گرا دیا. نہ اس کو احد مانتے، نہ سمد مانتے، نہ احد ہے نہ سمد ہے. تو ساری تعریفیں کب اللہ کے لیے ثابت ہوں؟ جب وہ احد بھی اور سمد بھی، ذات اور صفات میں سارے افعال. تو قیامت کے دن یہ عمل آپ کا اللہ کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا. اس نقطے کو نوٹ کر لو اچھی طرح، اور توحید کے عقیدے کو اختیار کرو، فہماً، عملاً، اعمالاً، نشراً. نبی کے مشن کے وارث بن جاؤ، عقیدہ توحید کے فہم کے بعد اس کو آگے پہنچانے کا اور پھیلانے کا. باقی یہ باب آخری بہت سے مقاصد امام بخاری رحمہ اللہ کے، معتزلہ کا رد جو اللہ کے میزان کو نہیں مانتے، میزان کو مانوی مانتے، حصی نہیں مانتے. حدیث میں ہے کہ میزان کے دو پلڑے ہوں گے، میزان کا کانٹا ہوگا جس کے حصے ہونے کی دلیل ہے، اللہ اعمال کو تولے گا. معتزلہ یہ مدرسہ عقلیہ ہے، عقل پرست لوگ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، عقل کو وحی پر مقدم کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی وحی کوئی بھی ہو، اگر عقل کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں، عقل کو مقدم کریں گے. یہاں اگرچہ قرآن میں، حدیث میں میزان کا ذکر ہے، اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے، لیکن عقل یہ بات نہیں مانتی، کیونکہ اعمال ایک مانوی چیز ہے جس کا وزن کوئی ترازو کر ہی نہیں سکتا. کہتے ترازو پکڑ لو اور نماز کو تول کے دکھاؤ ذرا، ترازو لے لو، روزے کو تول کر دکھاؤ ذرا، کیسے تولو گے؟ ان کا اپنا ایک انہوں نے تقسیم بنا رکھی ہے معتزلہ نے، متکلمین نے، کہ کائنات کی ہر شے تین میں سے ایک ہے، یا وہ جوہر ہے، یا وہ عرض، یا جسم. جوہر عرض کے مقابلے میں، جوہر وہ جو قائم بذات ہی ہو، عرض جو قائم بذات ہی نہ ہو، جس کو قائم ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو. اور جسم عرض کا سہارا ہے، جسم عرض کو اٹھاتا ہے. تو اعمال تو اعراض ہیں، کیسے تولے جائیں گے؟ مثلا گڑ کی ایک ڈلی ہے، گڑ ڈلی تول سکتے ہو، اس کا جسم ہے، لیکن گڑ کے اندر موجود مٹھاس کو نہیں تول سکتے، اس کا جسم نہیں. اسی طرح اعمال اعراض، جسم نہیں ان کا، کیسے تولو گے؟ تمہاری اس غلطی کی پوری بنیاد کیا ہے؟ تمہاری جہالت اور ضلالت. اللہ کی قدرت کو بندوں کی قدرت پر قیاس کرنا. ٹھیک ہے بندے نہیں توڑ سکتے، اللہ بھی نہیں توڑ سکتا، جو ہر شے پر قادر ہے. جس کی قدرت میں شک کرنا کفر ہے، اللہ بھی نہیں تول سکتا. اور آج بندوں نے آراز کو تول کر دکھا دیا. یہ تھرمامیٹر جو ڈاکٹر پیش کرتا ہے آپ کو، آپ کا بخار تولنے کے لیے. بخار ایک مانوی چیز ہے، بخار کا جسم نہیں. کسی نے بخار کو دیکھا ہو، بخار والے مریض کو دیکھا ہوگا. مریض کو تولا جانا ممکن ہے، بخار کو تولا جانا ممکن، لیکن ترازو بن چکا ہے بخار کو تولنے کے لیے. گاڑی ہر ایک کے پاس ہے، رفتار ایک مانوی شے ہے، اسپیڈ کا جسم نہیں ہے کوئی، مگر گاڑی میں ایک ترازو نصب ہے جو گاڑی کی رفتار کو تولتا ہے. گاڑی 100 کی رفتار سے جا رہی ہے، 90 کی رفتار سے جا رہی ہے، حالانکہ رفتار بھی مانوی ہے. تو انسان نے مانوی چیزوں کو تول کر دکھا دیا، اور مثالیں بھی دی جاتی. تو اللہ کی قدرت پر شک ہے. یہ کس نے تولا؟ بندوں نے. کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اس کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ تو یہ معتزلہ کی جہالت بھی ہے، ضلالت بھی. امام بخاری کا یہ باب ان معتزلہ کے رد میں، آگے حدیث اس پر آ رہی. ایک گمراہ فرقہ جبریہ کا تھا جو بندے کو تقدیر کے آگے مجبور محض کہتا ہے. قدریہ تقدیر کے منکر ہیں، اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے.
جبریہ تقدیر کو مانتے ہیں، اتنا مان گئے کہ نوشتہ تقدیر کے سامنے ہر انسان کو مجبور بناتا ہے۔ انسان جو عمل کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں کر رہا، بلکہ تقدیر میں لکھا مجبوراً کر رہا ہے، اپنا اس کا کوئی اختیار نہیں، جبری اس کے مجبوراً کر رہا ہے۔ جیسے درخت کے پتے ہلتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں ہلتے، ان کو ہوا ہلا رہی ہے۔ راشے کا مریض ہاتھ اس کے ہلتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں، اس کا مرض ہاتھوں کو ہلا رہا ہے۔ اس طرح جو حرکات ہے انسانوں کی، ایک انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد جا رہا ہے، ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے شراب خانے کی طرف جا رہا ہے، دونوں کا نہ اس کا کوئی جو ہے وہ اعزاز ہے نہ اس کا کوئی گناہ ہے، دونوں ہل رہے ہیں، تقدیر ان کو ہلا رہی ہے۔ ایک بندے کو گھر سے نکال رہی ہے مسجد پہنچا رہی ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، ایک بندے کو گھر سے نکال رہی ہے شراب خانے پہنچا رہی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ یہ تقدیر سب کو ہلا رہی ہے، انسانوں کی ساری حرکات تقدیر کے سامنے بالکل مجبوراً ہو رہی بے بسی۔ لہذا نمازی کو ثواب کوئی نہیں، شرابی کو گناہ کوئی نہیں۔ امام بخاری فرمان پھر اعمال کیوں تولے جا رہے ہیں؟ جو قیامت کا حساب کا ایک مستقل مرحلہ ہے، اعمال کی گنتی ہوگی، کیوں ہوگی؟ جزا اور سزا کے لیے اعمال تولے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، جب اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے، اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنمی۔ تو پھر جزا اور سزا کیوں ہے؟ پھر یہ ترازو کیوں قائم ہوگا؟ اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ تو بڑا صریح رد ہے اس میں جبریہ فرقے کا۔ یہ امام بخاری کا مقصود تھا، اور پہلا مقصود ہم نے عرض کر دیا کہ وزن اعمال میں توحید کی عمل کو برقرار رکھو، اپنے سامنے رکھو، کبھی اس سے غافل نہ ہونا۔ یہ سب سے عظیم نیکی ہے جو حسنات کے پیڑے کو بھاری کر دے گی، اس پر محنت ہو۔ اور آگے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی۔ یا تو اعمال عمل کی جمع، اقوال قول کی جمع۔ ہر عمل تولا جائے گا، ہر قول تولا جائے گا۔ زبان سے جو بولو گے، کلمہ پڑھو گے، ذکر کرو گے، قرآن پڑھو گے، تولا جائے گا۔ زبان سے غیبت کرو گے، کسی کا نمیمہ اور چغلی کرو گے، جھوٹ بولو گے، وہ تولا جائے گا۔ ہر عمل تولا جائے گا، ہر قول تولا جائے گا۔ ایک اور نسخہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ قول مصدر ہے، قال یقول قولا وقیلا، مصدر ہے باب قال یقول سے، مانا بات کرنا، بات کہنا، بات کرنا تولا جائے گا، کیونکہ بات کرنا انسان کا فعل ہے، اور انسان کا فعل مخلوق ہے، اس لیے تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے فتنے میں الجھایا گیا تھا نیشا پور میں، حاسدین بہت تھے، ہر مقام حاسدین پیدا ہو جاتے تھے، کہیں ٹکنے نہیں دیتے تھے، کہیں استقرار کا موقع نہیں دیتے تھے۔ امام بخاری نے دعا کی، یا اللہ جہاں جاتا ہوں لوگ فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں تو مجھے فتنوں سے قبل اٹھا لے۔ تو اسی دنوں میں امام بخاری کا خرطنک مقام پر انتقال ہو گیا، عید کی رات تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ نیشا پور میں فتنہ، اس میں الجھایا گیا۔ اس وقت خلق قرآن کا مسئلہ بڑے عروج پر تھا۔ امام احمد حنبل، ان کی استقامت، ان کا جہاد آپ سب جانتے ہیں۔ نیشا پور میں عام لوگ کھڑے ہیں، کچھ علماء نے سوال کیا الجھاؤ پیدا کر کے۔ سوال اگر یوں ہوتا ما تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو آپ کا جواب ہوتا القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ سوال یوں نہیں کیا گیا، سوال یوں کیا گیا ما تقول فی لفظ کا بالقرآن، اس کے بارے میں کیا کہتے۔ امام بخاری سمجھ گیا، پہلے کلمہ حق کہا القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق و لفظ بالقرآن مخلوق، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں، میرا پڑھنا مخلوق ہے، میرا پڑھنا میرا فعل ہے۔ ہر قول تولا جائے گا، قرآن پڑھوں تولا جائے گا۔ تو فرق کرو قول اور مقول میں، قرات اور مقروء میں، لفظ اور ملفوظ میں۔ لفظ میرا فعل ہے، ملفوظ اللہ کا کلام ہے۔ قرات میرا فعل ہے، مقروء اللہ کا کلام ہے۔ قول میرا فعل ہے، مقول اللہ کا کلام۔ بالکل نکھرا ہوا عقیدہ، بالکل صحیح، مگر شوٹ ایک مچا دیا کہ امام بخاری قرآن کو مخلوق کہہ گیا، قرآن کو مخلوق کہہ گیا، فتنے میں الجھایا گیا۔ کہ امام بخاری نے اس پر کتاب بھی لکھی خلق و افعال العباد، اور یہاں بھی صحیح بخاری کے آخر میں اس مسئلے کو تھوڑا سا اشارتاً بتا دیا۔
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کا قول تولا جائے گا، کیونکہ وہ قول بندے کا فعل ہے، بندوں کے افعال تولے جائیں گے، لیکن مقول اور قول اس کے فرق کو پہچان۔ ہاں طلبہ کے ذہن میں ایک اشکال ہوگا، امام احمد کا قول ہے من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، جو بندہ یہ کہے لفظی بالقرآن مخلوق وہ جہمی، وہ توحید کا منکر ہے۔ امام بخاری یہی تو کہا لفظی بالقرآن مخلوق، امام بخاری نے یہ کہا ان کے سوال کا جواب۔ اصل میں جو امام احمد کا مقصد ہے لفظی بالقرآن مخلوق، ان کے دو معنی، ایک لفظ کا معنی مصدری، پھر یہ صحیح ہے، اور ایک لفظ معنی ملفوظ۔ مصدر بمعنی مفعول بھی ہوتا ہے نا، تو مصدر کے دو معنی، حقیقی معنی، پھر یہ جملہ صحیح ہے، میرا قرآن پڑھنا مخلوق ہے، میرا عمل ہے، صحیح ہے، لیکن ایک لفظ معنی ملفوظ ہو، مراد قرآن ہے، پھر آپ قرآن کو مخلوق کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ کہ ایسے جملہ اختیار نہ کیا جائے، استعمال نہ کیا جائے۔ امام بخاری کو اختیار کرنا پڑا ان لوگوں کی جہالت کا جواب دیتے ہوئے، ان کا توڑ کرتے ہوئے۔ یہ ایک فتنہ تھا، امام بخاری نے اپنی صحیح کے آخر میں اس کی نشاندہی کی ہے۔ آگے چھوٹے چھوٹے دو لغوی مسائل ہیں۔ قسطاس رومی زبان کا لفظ، امام مجاہد کا قول ہے ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے جب یہ الفاظ غیر عربی سے عربی میں داخل ہو جائیں تو عربی کے قواعد پورے اس پر نافذ ہوتے ہیں، اور پھر عربی لغت ان کو قبول کر کے عربی بنا لیتی ہے۔ وزن بالقسطاس المستقیم کی طرف اشارہ ہے۔ القسطاس عبرانی زبان کا لفظ ہے، رومی کا، عربی میں داخل ہو گیا، اب اس میں سارے عربی قواعد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس کا معرف لام ہونا، لام ہونا، مجرور ہونا، بار فجر کی وجہ سے، موصول صفت کی ترکیب، ہر لحاظ سے قواعد اس پر منطبق ہیں۔ باقی قسط اور اقساط کا فرق امام بخاری نے پیش کیا لغت عرب کی گہرائی واضح کرنے کے لیے کہ مادہ ہے کہ یہ قاف سین طا، یہ مادہ اگر باب افعال میں چلا جائے تو عدل کے معنی، ثلاثی مجرد کا باب ہو تو ظلم کے معنی، مادہ ہے کہ قاف سین طا، اقساط ہو بمعنی عدل، اقصد بمعنی عدل، قصد بمعنی ظلم و جار، ظلم کے معنی۔ یہ لغت عربی کی گہرائی کہ بڑی گہری زبان ہے، ایک بندہ صدی اعتبار سے پڑھ کر عالم نہیں بن سکتا، اور آج بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں یعنی عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، نہ عربی کے قواعد کا علم ہے، لقب ان کا شیخ الاسلام ہے، شیخ الاسلام لقب ان کا۔ تو میرے طلبہ سے میری نصیحت ہے کہ عربی میں بڑی محنت کریں، بڑی یہ گہرائی کی زبان ہے، صرف الفاظ کی تبدیلی، مصدر کی تبدیلی، وجد یجد وجدن، باب ایک ہی ہے، مصدر وجدن معنی اور ہے، وجد یجد وجدان، باب وہی ہے، مصدر تبدیل ہو گیا معنی اور ہے، وجد یجد موجدتن، باب وہی ہے، معنی اور ہے، مصدر کی تبدیل، وجد یجد وجودن، باب وہی ہے، معنی اور ہے۔ تو مصادر کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو رہے، صلات کی تبدیل سے معنی تبدیل، دعا ہو، دعا لہو، دعا علیہ، صلہ بدل سے معنی بدل رہے، تو اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ اقصد بمعنی عدل، قصد بمعنی ظلم، باب افعال میں تو عدل کے معنی میں ان اللہ یحب المقسطین، اور ثلاثی مجرد کے باب تو ظلم کے معنی واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ وجہ اس کی یہ کہ اقصد باب افعال سے ہے۔ آپ نے فصول اکبری پڑھی ہوگی، خاصیات ابواب، تو ایک خاصہ باب افعال کا اعطاء ماخذ ہے، جو باب موجود ہے کہ اس کا ماخذ وہ دے دینا، اقصدہ اعطاہ قسطہ، اور یہ عدل ہے۔ اور قاصدہ باب جو ثلاثی مجرد کا، اس کی خاصیت سلب ماخذ ہے، قاصد منہ اے قاصد منہ قسطہ، قاصد منہ چھین لیا، سلب منہ قسطہ، یہ ظلم ہے۔ تو اقصد بمعنی عدل اعطاہ قسطہ، اور قصد بمعنی ظلم سلب منہ قسطہ، یہ ظلم ہے۔ تو اس کی یعنی ایک تعویل اس معنی کے تنوع کی وہ بھی قواعد کے تحت موجود ہے۔ آگے امام بخاری کی سند ہے، پوری سند متصل ہے اور ثقہ راوی اور مشتمل ہے، صحیح سند ہے، اب تفصیل کا وقت نہیں، اور آگے متن ہے حدیث کا جو ہم نے شروع میں پڑھ دیا کہ دو کلام ہیں رحمان کو محبوب۔ کیونکہ کتاب التوحید اسماء و صفات کی کتاب ہے پوری،
تو آخری حدیث بھی امام بخاری نے اسماء و صفات پر ختم کی. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر ہے. کلمتان میں صفت کلام ہے، حبیبتان میں صفت محبت ہے، الی الرحمن صفت رحمت. رحمان اس کا نام ہے، رحمت اس کی اسم موجود اس کی صفت ہے. تو ان 3 صفات پر، ان 3 صفات کے بیان پر اپنی کتاب کا اختتام کیا. اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تینوں صفات پر آپ کا صحیح ایمان. ہمارے ملک کی اکثریت کلام کو نہیں مانتی، کلام نفسی ہے. تجھے کس نے خبر دی کلام نفسی؟ کہاں سے؟ عرش پر گیا تھا اللہ سے معلوم کرنے کی. اصطلاح کہاں سے ہے کلام نفسی کی؟ نہ حدیث میں نہ قرآن میں. کہاں سے آ گئے کلام نفسی؟ نہ مانو کلام کو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو عذاب علیم میں ڈال دے گا. کلام کرتا ہے وہ، ساری دنیا کا حساب لے گا کلام کر کے. اور کلام ہو بحرف و صوت، انہی حروف کے ساتھ ہے، آواز کے ساتھ ہے. جس کو سنانا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اس کی صفت کلام حق ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا ایک ندا کرتے ہوئے، ان الملک و ان الدیان. اور حدیث میں آتا ہے یسمع من بعد کما یسمع من قرب. اللہ کے اس کلام کو، اس اعلان کو جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے. میدان محشر کتنا بڑا میدان، اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے، کچھ لوگ قریب کچھ لوگ دور. تو اللہ کا کلام جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے. یہ اس کے کلام کی خاصیت. تو بحرف و صوت ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ کلام لفظی ہے. ہم کلام نفسی، یہ اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے ایجاد کر کے لے؟ تو اللہ کی صفت میں ایک انحراف کا پہلو، بغاوت کا پہلو. اور حبیبتہ میں صفت محبت ہے. محبت کا معنی معلوم ہے. اس کا معنی کرنا ارادہ انعام، یہ کہاں سے لے لیا معنی؟ یہ محبت و مخلوق بھی کرتی ہے، تشبیہ لازم آ جائے گی. الرحمن میں صفت رحمت ہے، رحمت مخلوق کے اندر بھی تشبیہ لازم آ جائے گی، مراد ارادہ انعام. تو صفات کو مسخ کر کے رکھیے، حلیہ بگاڑ کے رکھیے. لیکن آپ بحمد اللہ کی صفات کو، اللہ کے اسماء کو بالکل ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، جیسے صحابہ نے مانا.